الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا الکریم۔ اس حوالے سے جو آپ نے بات کی ہے استقبال رمضان کی، تو استقبال رمضان کے متعلقہ جو اصطلاح ہمارے معاشرے میں عام ہو گئی ہے، اس کی کوئی دلیل کتاب و سنت سے نہیں ملتی۔ ایک خطبہ نقل کیا جاتا ہے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو خطاب کرتے ہوئے آپ نے رمضان کے آغاز میں خطبہ دیا، لیکن اس کی سند بھی درست نہیں ہے۔ جی جی تو اس حوالے سے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کو دیکھ لیں، پھر اس کے بعد بھی آپ دیکھتے چلے جائیں تو تاریخ کے اندر آپ کو یہ بات نہیں ملے گی کہ کوئی بھی سلف صالحین اسپیشلی طور پہ یہ استقبال رمضان کی اصطلاح استعمال کرتے ہوں۔ جی جی یہ لفظ ہی اگر آپ دیکھیں تو ہمارے چند سالوں سے یہ اس کا آغاز ہوا ہے، وگرنہ اس حوالے سے استقبال رمضان کا کوئی اسپیشل سلسلہ یا استقبال رمضان کے حوالے سے اسپیشل کوئی پروگرامز کا اہتمام، یہ سلسلہ کتاب و سنت سے بھی ایسا ثابت نہیں ہے، اور نہ ہی سلف صالحین میں ایسی بات ملتی ہے۔ اور خصوصاً جو بات آپ نے کی ہے استقبال رمضان کا روزہ رکھنے کے متعلقہ، تو اس کے متعلقہ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دی ہے جی جی کہ رمضان سے 1 دن یا 2 دن پہلے روزہ نہ رکھو، صحیح۔ مگر وہ شخص کہ جس کی ایک پہلے سے روٹین چلی آ رہی ہے کہ آدمی پیر جمعرات کا روزہ رکھ رہا ہے، یا ایک آدمی شعبان کے سارے ہی روزے رکھ رہا ہے، جی اس روزے کی ترتیب میں اگر کوئی 1-2 دن پہلے آ گیا تو وہ اس نے اپنی ترتیب میں رکھ لیا تو اور بات ہے۔ اسپیشلی یہ بات کہہ کے کہ میں نے استقبال رمضان کا روزہ رکھنا ہے، یہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا ہے۔ تو لہٰذا استقبال رمضان کے لیے 1 دن یا 2 دن پہلے کے روزے رکھنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ اور اگر ہم احادیث کا ہم مطالعہ کریں تو یہ بات بھی ہمیں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے کہ آپ نے نصف شعبان کے بعد روزے رکھنے سے منع کیا ہے، صحیح۔ جبکہ آپ یہ بات بھی کہہ رہے ہیں کہ رمضان کے روزے تو فرضی ہیں، جی جی نفلی روزوں میں محرم کے روزوں کو افضل ترین قرار دیا گیا ہے، جی جی لیکن رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ ہے کہ آپ شعبان کے نفلی روزے بہت زیادہ رکھ رہے ہیں، جی اور آپ نصف شعبان کے بعد روک بھی رہے ہیں۔ جی جی تو یہ مطلب ان ساری احادیث کا بھی مفہوم یہی نکلے گا کہ جو آدمی شعبان کے شروع سے روزے رکھ رہا ہے وہ بعد میں بھی رکھتا رہے، جی جی لیکن جس نے پہلے 15 دن میں نہیں رکھے اور بعد میں آغاز کرے تو وہ بھی اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دی ہے۔ صحیح۔ تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں آپ 1 دن یا 2 دن پہلے رمضان کے استقبال کے لیے روزہ نہیں رکھ سکتے۔